یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی. جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. یاجوج ماجوج، انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، ان کا نکلنا، دابت الارض کا خروج وغیرہ، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ قمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی، کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہیں. تو قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو ایسا ہی اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے. جی ہاں ناظرین، یہ جو آج کئی علاقوں پہ پاکستان میں بالخصوص ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں، یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانا، جس کو آپ کہیں کیڑا کہیں یا جانور کہیں، یہ ہزاروں سال پرانا، thousands years پہلے بھی یہ موجود تھا اور یہ اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں. سبحان اللہ، 2 مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے. ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے اور اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھانے سے منع نہیں فرمایا، مگر خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں کھایا. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا، کوسچن کیا گیا، تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے، میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں. ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے، وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے نا. امیزنگ بات. ابھی تک تو میں نے آپ کو عذاب کا واقعہ سنایا، ٹھیک ہے، حدیث پاک سے ذریعے پتہ تو چلا کہ کھانا حلال ہے، مگر یہ خوشی کی علامت، اس کا ہونا، یعنی ٹڈی کا ایگزسٹ ہونا. جی یہ بات ذرا سمجھیے گا، جو آپ کو ہر طرف ٹڈیاں آج کل نظر آ رہی ہیں نا، تو یہ خوشی کی علامت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب. چلے میں آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا تھا. اب وہ واقعہ کیا ہے، کیوں انہوں نے یہ سلوگن بلند کیا، کیوں یہ نعرہ لگایا؟ حضرت عمر کا دور تھا اور آپ کی دور حکومت میں اس سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی، ٹڈیاں گم ہو گئیں، کہیں سے بھی ٹڈی نظر نہیں آتی تھی. آپ سخت غمگین ہو گئے، سیڈ ہو گئے، اور آپ نے ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سوار جو ہے، ہاں ایک ہارس رائڈر کو یمن کی طرف اور ایک ہارس رائڈر کو عراق کی طرف بھیجا، اور ایک سوار جو تھا وہ شام یعنی سیریا کی طرف بھیجا، اور ٹڈی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عمر کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی. بتاتا ہوں آپ کو، پہلے ذرا دیکھیں ٹڈی ملی کہ نہیں. ہوا یہ کہ جو ہارس رائڈر یمن گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور آپ کے سامنے اس نے بکھیر دی. جب انہوں نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، 1000، جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں ہیں، اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے. جب ٹڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی. یعنی پھر یہ ایک سلسلہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا تصویر میں لڑی ہوتی ہے یا جو نیکلس ہوتا ہے، تو لڑی میں دھاگے کے اندر کچھ موتی ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں. جب اس لڑی کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں نا. تو بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی.